وعلیکم السلام. آج میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا کردار. محترم حضرات، ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے. انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشینری ورک بھی کر رہے تھے. اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے. ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا. وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے. 1831 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لبریشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا. 1831 میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقاء کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں اور ان کے اتحادی سکھ ساتھیوں کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے. لیکن یہ تحریک چلتی رہی. مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی. 1840 میں آپ کی وفات ہوئی. ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. اس طرح جہاد کا قافلہ برابر رواں دواں رہا حتیٰ کہ 1857 تک لے آیا. علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے مشہور کیا جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد ہندوستان ہی کے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور یہ تحریک انہی کے نظریات پر مبنی تھی. اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا جانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام